میرے عزیزوں، 2024 کا جو امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں لایا گیا، اس کے بعد پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچ گیا. مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں وہ لوگ جو اس آئین کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اس آئین پہ یقین کرتے ہیں، اور اس افراتفری میں اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیج دیا گیا. ادھر ایک عجیب طریقے کا نظام شروع ہوا ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے باہر لوگ چیئرمین سے مل رہے ہیں اور چیئرمین مختلف لوگوں سے جا کے انڈیویجولی مل رہے ہیں. یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے. جب کمیٹی فارم ہو جاتی ہے تو جو بھی بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کمیٹی کے بیچ میں ہونی چاہیے، جس کی ریکارڈ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مختلف لوگ ایکسائٹمنٹ میں جا کے چیئرمین سے مل رہے ہیں، اپنی بات رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں موجود ہے کسی کے پاس. اور آپ یقین کریں کہ یہ پارلیمنٹ میں کہا جائے گا کہ ہم نے بہت سے اسٹیک ہولڈر سے بات کر لی، فلاں فلاں کے ساتھ، سب کے ساتھ فوٹویں کھینچ رہی ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں سے جو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے رائٹنگ میں بھیجیے یا پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر رکھیے، اور قطعاً کسی قیمت پر بھی چیئرمین سے یا ان کے ممبروں سے مت ملیں، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے جب یہ بل لایا گیا تھا اس وقت منسٹر رجو نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے اکراس مسلم سے بات چیت کر لی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن آپ تو ملنے جا رہے ہیں، اپنی فوٹو ان کے ساتھ کھنچوا رہے ہیں. یقینی طور پہ آپ مخالفت میں جا رہے ہیں کہ یہ بل واپس ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہے اور آپ چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کا ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے اسی مسئلے پر جگدمبا پال صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پروسیس سے بالکل الگ ہے، یہ وہاں کے روایات کے خلاف ہے. اور ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جس کو بھی آپ کو بات کرنی ہے کمیٹی میں بلائیے، ان کے جو بھی بیانات ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں گے، وہ ڈاکومنٹ بنے گا، اور پھر ان کے لیے مشکل ہوگا کہ پارلیمنٹ میں یہ کہہ سکیں کہ اطلاف مختلف سیکشنز آف سوسائٹی مسلمانوں کی ہمیں سپورٹ کر رہی تھی، ہمارے گھر آئے تھے، ہمیں سپورٹ کی اجازت دے گئے. تو اس لیے احتیاط کریے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کو بتائیے کہ آپ کی جو بھی گریونسز ہیں وہ رائٹنگ میں بھیج دیجئے، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ اس کمیٹی میں شرکت کریے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ کمیٹی میں بلایا کس کو جا رہا ہے. ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو غاصب ہیں، ہماری زمینیں جنہوں نے چھینی ہیں. ASI کو بلایا گیا ہے جس نے 80% زمینیں ہماری قبضہ کر لی ہیں. ریلوے کو بلایا گیا، ٹرانسپورٹ منسٹری کو بلایا گیا. ان منسٹریوں سے جنہوں نے اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے جال میں مت آئیے گا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ سیاسی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بیچارے معصوم سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ملنے کے، آپ کے خلوص کو وہاں کس انداز سے پیش کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر دوسرے دن جب بھی سیشن ہوتا ہے ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے 370 جب انہوں نے ہٹایا تھا تو یہ کہہ دیا کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ آئے نہیں، جبکہ ان کو جیل میں بند رکھا تھا. اس طرح کے جھوٹ انہوں نے ابھی اس بل لانے کے وقت بھی کیا کہ ہم نے سب سے بات چیت کر لی ہے. تو یہ موقع ان کو مت دیجیے خدارا، اور اس بات کو سب جگہ پہنچائیے کہ ہم جو بھی بات کریں گے کمیٹی کے بیچ میں کریں گے، وہ اس کا ریکارڈ ہوگا، اور اس ریکارڈ کے بنیاد پر یہ پارلیمنٹ میں جب رپورٹ رکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کس نے مخالفت کی ہے اور کس نے حمایت کی ہے. تو للہ ان سے الگ ملنے کی کوشش مت کریے. جگدمبا پال صاحب ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیویجول لوگوں سے مل کر، جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، جس کو یہ ثابت کر سکیں کہ میں نے ہندوستان کے ہر شعبے میں اور ہر شخص سے اور ہر جماعت سے اور ہر دانشور سے بات کر لی ہے. تو اس کا دھیان رکھیے، اس ویڈیو کو سب تک پہنچائیے.
लोगों को बावर कर समझाइए और बावर कीजिए कि आप अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत राइटिंग में पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें और जो भी कहना है रिक्वेस्ट करें कि आपको उसमें बुलाया जाए। अगर टाइम बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाएं, लेकिन सबको सुने। ये शर्त नहीं है कि आप 2 महीने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट बना दें। इससे पहले जो 2013 का अमेंडमेंट हुआ था, 6.5 महीने लगे थे सारे स्टेक होल्डर से बात करने के लिए, और इस बार तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए हैं। ये हमें तो 6 महीने नहीं 1 साल लगेगा अगर ईमानदारी से किया जाए। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, इंतजार कीजिए और अपना क्लेम करिए कि हमें कमेटी के अंदर बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समझ में आता है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।